ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی ہماری تو مجھے ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالکلام ہوگا نہ کوئی عبدالحمید ہوگا۔ آئیے میں اس پروگرام کے کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے فہرست میں اور خطیب ہیں، شعراء ہیں، انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آپ کو سماعت کرنے کا موقع ملے گا۔ جو لوگ بازاروں میں ہیں وہ سمٹ کر کے آ جائیں، کیونکہ آپ کے بیچ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی چھنوں میں جناب حافظ و قاری سہراب صاحب کلکتہ تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے جوکی ہاٹ کے مشہور خطیب مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، اور اس پروگرام کی آج کے خوبصورت صدر فرما رہے ہیں صدارت میری مراد، کیونکہ ہر ایک پروگرام جناب حضرت اقدس مولانا صدیق احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلیٰ مدرسہ مشکات العلوم برہٹ پلاسی آج کے اس پروگرام کے صدارت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آپ کو تمام خطیب سے اور تمام شعراء سے ملاقات اور دیدار کرنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اس وقت سر فہرست میری مراد ہمارے علاقے کے سیمانچل کے مشہور و معروف خطیب فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا و مفتی اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ارریہ اس شعر کے ساتھ کہ ایک شمع جلانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دستار بچانے کی بہت فکر تھی اس کو، سر کو بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ لیجئے حضرت والا ڈائس سے مائک پر۔ کتنی دیر بات کرنی ہے؟ کیا منٹ؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ العظیم پبلک اسکول پارکاکن جوکی ہاٹ ارریہ کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے میرے بچپن کے نہایت مشفق محسن مربی استاذ و معلم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، جو یہاں اسٹیج میں دائیں طرف میرے بغل میں بیٹھ کے اپنی روحانی اور اپنی عرفانی نوازش فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت استاذ محترم کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی، عافیت، تندرستی، ہر شر فتنے سے حفاظت، اور ان کے سایہ عاطفت کو دور اور دراز تک قائم و دائم فرمائے۔ حضرت نے اب تک اپنی زندگی میں ہزاروں طلبہ پیدا کیے، اور سب ملک اور ملت اور خطے میں بیش بہا دینی ملی قومی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرت مولانا عظیم الدین صاحب دامت برکاتہم، جن کے نام پہ ہمارے برادر رفیق گرامی سرد و گرم کے ساتھی مولانا عبدالحق صاحب عظیمی نام لگاتے ہیں، آپ بنارس میں علم و ہنر کی دریا لٹا رہے ہیں، آج یہاں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قیمتی زمین کا ایک قطعہ
مسجد ریاض الجنہ کے نام پہ، جو ان کے والد صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب کے دادا جان کے نام پہ ریاض الجنہ، ریاض الدین صاحب کے نام پہ رکھا ہے۔ بڑی خوبصورت لڑی ہے یہ ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے خاندان کے آباء و اجداد کی پچھلی تمام نسلوں کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت کی کیاریوں اور قبر میں باغوں اور بہاروں سے ان کا استقبال فرمائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس اسکول کو، اس مدرسے کو اور اس مسجد کو اور مولانا عبدالحق صاحب میرے دوست کی خدمات کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیو، آپ سمٹ جاؤ، تھوڑا سا ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ جو نوجوان کھڑے ہو نا، آپ قریب آ جاؤ، بڑی آپ کی ہمدردی ہو، بھائی آ جائیں بھائی، بڑا احسان ہوگا۔ جن کو جانا ہے چلے جائیے، لیکن سننا ہے تو بیٹھ کے سنیے۔ سمٹ جائیں، قریب ہو اللہ جائیں۔ آپ کو ہدایت دے۔ آ جائیں بھائی، سمٹ کر کے بیٹھیے۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے جلسوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کے مسلمان بیٹھتے ہیں تو پھر ٹکٹکی باندھے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے جلسوں کو ہمارے میلے نے، ہمارے مارکیٹ نے برباد کر دیا۔ ابھی میں ادھر سے آ رہا ہوں دکن طرف سے، ہزاروں لوگ میلے میں ہیں۔ خدا کے واسطے دین کے میلے میں آؤ، یہ دین کا میلہ ہے جو قرآن و سنت کی خوشبو لٹائے گا۔ چوک اور چوراہے کے بازار، چوک اور چوراہے اور بازار میں یہ سودے سلف ہر دن ملیں گے آپ کو، لیکن علماء کی باتیں، قرآن و حدیث کی گفتگو آج کے بعد اس جگہ پہ اس شکل میں آپ کو کل نظر نہیں آئے گی، کل نہیں ملے گی۔ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے بڑی محبت کے ساتھ آپ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد متصلاً یہ جلسے کی دوسری نشست ہے۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، مجھے یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں مغرب کے بعد لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، سب سوچتے ہیں کہ پیٹ بھر کے بھات کھا کے ڈکار لے کے اور جاڑے میں کمبل اوڑھ کے چادر لپیٹ کے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، سن کے چلے آئیں گے، پھر سو جائیں گے، 8 بجے جگیں گے۔ یہ جلسہ کیا ہوا؟ رسم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ 2 بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے جو اپنے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ بنایا ہے، یہ صدقہ جاریہ دنیا کے تمام دولت مندوں، اہل ثروت اور اہل دولت کے لیے عبرت ہے۔ دنیا چھوٹے گی، رشتہ ٹوٹے گا، خاندان دور ہوں گے، محلے والے، سماج والے، معاشرے والے، قوم اور ملت کا نام لینے والے، گاؤں سماج سے لڑائی پہ لاٹھی لے کے باہر نکلنے والے، کیس اور مقدمے میں ضمانت دلانے والے، شادی اور بیاہ میں آگے بیٹھنے والے اور باراتوں کی سیٹ میں ٹھسم ٹھس بھر کے تمہارے بینڈ باجوں کی ساز باز کرنے والے اور تمہارے غم دکھ سکھ کے اندر شرکت کرنے والے سب چھوٹ جائیں گے۔ تم اکیلے قبر میں جاؤ گے، اکیلے تمہارے اعمال کا، تمہارے کردار کا، تمہاری زندگی کا، تمہارے شب و روز کا، تم ہوش سنبھالنے کے بعد، بلوغ کے بعد جتنے اعمال تم سے سرزد ہوئے، سب کے حساب و کتاب کا اکیلا تم کو جواب دینا پڑے گا۔ قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، منکر نکیر کا سوال کا اکیلا جواب دینا ہے۔ جو سوالات ہوں گے ان کے جواب دینے پڑیں گے، اور جھوٹ نہیں چلے گا، پیسے نہیں چلیں گے، مقدمے بازی نہیں چلے گی، خرید و فروخت نہیں چلے گا، پیسے دے کے گواہی نہیں ہوگی، ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقت
جن کے نام سے لوگ تھراتے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے، کرسی والے، دولت والے، پیسے والے، سب 2 گز زمین میں لیٹتے ہیں، سب کو اکیلے جانا ہے، سب چارپائی پہ جاتے ہیں، تابوت میں جاتے ہیں، 2 آدمی 3 آدمی ہاتھ پہ لے کے، کاندھے پہ لے کے، قبر میں اتار کے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ پڑھ کے، اور 3 لپ مٹی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کے چلے آتے ہیں۔ اور جو خاندان کے لوگ ہیں، چند لوگ، وہ بھی تھوڑی دیری کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جلدی چلیے، کافی دیر ہو گئی۔ کافی دیر ہو گئی کا مطلب انتہائی عزیز بیٹا، باوا، ماں، بہن، چاچا، خالہ، خالو، رشتہ دار جو ICU میں وینٹیلیٹر پر آپ کے لیے تڑپ رہے تھے اور راستہ اور بغل کا آپ کے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی چلو، دیر ہو رہی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ان حالات میں قبر میں اگر آپ کو کچھ کام آئے گا تو وہ کام آئے گا، وہ اعمال کام آئیں گے جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ آپ نے صدقہ جاریہ کے لیے، عبادت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، قوم و ملت کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو کچھ کیا ہوگا وہی کام آئے گا۔ علماء اپنے پیچھے جو صدقہ جاریہ چھوڑتے ہیں وہ انہی ثمرات سے لبریز ہوتے ہیں۔ مسجد ریاض الجنہ کی تعمیر، جس عنوان پہ، جس موضوع پہ آج کا یہ جلسہ منعقد ہے، یہ بھی اسی صدقہ جاریہ کی ایک کڑی ہے۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی بیش بہا قیمتی ہدیہ، تحفہ، نعمت الہی اور عظیم نعمت خداوندی ہیں۔ مسجدیں دین کے مراکز ہیں، مسجدیں اللہ کی توحید کا، اللہ کے وحدانیت کا، خدا پہ یقین و اعتماد و توکل کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا، مسجدیں اللہ کی عظمت کا، اس کی شرافت کا، اس کی جلالت کا، مسجدیں وحدانیت کا، اجتماعیت کا، اتحاد کا، دین کے نام پہ، عقائد کے نام پہ، مسائل کے نام پہ، سنت و شریعت کے نام پہ انسان کے سر سے پاؤں تک ذہنی، فکری، قلبی، روحانی، عرفانی، نظریاتی تعمیر و تشکیل کے مراکز ہیں۔ ہم اور آپ مسجد کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ 5 وقت ایک مؤذن اذان دیتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آ جانا، نہیں، مسجد کو اس نظریے سے دیکھو کہ یہ تم کو کتنا پیغام دے رہی ہے۔ مسجد کو اس نظریے سے دیکھو کہ 5 وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے تو پہلی بات تو وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ جہاں آپ دروازے پہ چلا کے اللہ اکبر نہیں بول سکتے، آپ کو لاج لگتا ہے کہ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ دروازے پہ بولیں گے تو لوگ، بچے کہیں گے نا آپ کو کہ پاگل ہو گیا ہے، ایسے چلا رہا ہے۔ لیکن آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں، مسجد کے مینارے سے جب مؤذن پاک 5 مرتبہ آواز لگاتا ہے اللہ اکبر، تو بوڑھی ماں جو نماز پڑھتی نہیں ہے وہ بھی سر پہ آنچل، اور جوان لڑکی دوپٹہ رکھ لیتی۔ یہ اللہ کی عظمت و جلالت و کبریائی کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسجدوں کو تم صرف نماز پڑھنے کی نگاہ سے مت دیکھو، اس نیت سے دیکھو کہ اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا کی شہادت 5 مرتبہ تمہارے محلے میں بلند آواز سے دی جا رہی ہے۔ تم خدائی ہو، تم رب کریم کے عطائی ہو، اللہ کے بندے اور مخلوق ہو، اللہ کی کبریائی کو تمہارے محلے میں مؤذن اعلان کر رہا ہے۔
اور اشہدو ان محمد رسول اللہ لگے ہاتھوں تمہارے جو آخری نبی ہیں ان کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کی شہادت کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا، ان کی عظمت کا اعلان ہوا، پھر لگے ہاتھوں